کہتے ہیں جی چین کمیونزم، مغرب کیپٹلزم اور بھارت سیکولرزم کو اپنی ترقی کی بنیاد مانتے ہیں، جبکہ یہی اقوام پاکستان کو ترقی کی راہ میں کھڑا ہونے میں اسلام کے عمل دخل کو ایک بڑی رکاوٹ ٹھہراتی ہیں۔ ایسے میں وہ کوریا اور ترکی کی ترقی کی مثال دیتے ہیں، جہاں نظام بناتے وقت مذہب کو سیاست سے اور حکومتی سسٹم سے مکمل طور پر الگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا واقعی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کی وجہ سے ترقی میں سست روی کا شکار ہے؟ بڑا ضروری، دلچسپ تو نہیں، ضروری سوال کہوں گا میں۔ بالکل صحیح بات ہے، اور کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جب اسلام آیا دنیا کہاں تھی؟ جہالت کے اندھیروں میں گم تھی۔ امریکہ اور اس وغیرہ فار ویسٹ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے، دو دفعہ وائلڈ۔ یورپین اقوام کو دا کیو مین، غاروں میں رہنے والے لوگ، انہیں ایک کمرہ بنانا نہیں آتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ افریقہ میں بندے شکار کر کے کھائے جاتے تھے۔ چین میں، وسط ایشیا میں ہر طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا، بیویاں تک چھین کے بیٹیاں تک لے جاتے تھے، غلام بنا لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وہ میں پڑھ رہا تھا وسط ایشیا کی تاریخ، تو ایک بندے کا وہ گھر پہ نہیں تھا، تو پیچھے سے کسی نے شب خون مارا، بندے قتل کر گیا، کچھ درختوں پہ چڑھ کے چھپ گئے، 10-5 بچ گئے، عورتیں پکڑ کر لے گیا، مال لوٹ کر لے گیا۔ تو پریشان بیٹھا، آنسو گر رہے تھے۔ اس کا ایک دوست آ گیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس نے کہا رو کیوں رہے؟ اپنے سے کسی کمزور کو لوٹ لو اور اپنا گھر بسا لو۔ اللہ اکبر، یہ سسٹم تھا اس وقت۔ دس واز دا لائف سٹائل۔ صحیح۔ ہندوستان میں زندہ عورتوں کو ساتھ جلایا جاتا تھا، بندروں اور سانپوں کو پوجا جاتا تھا، اور انسانوں کی قربان، انسان ذبح کیے جاتے تھے بتوں کے سامنے۔ جی یہی عالم تھا۔ بالکل۔ اسلام نے جہاں روحانی ترقی دے کر بندے کو اللہ سے ہم کلام کر دیا، وہاں مادی نظام وہ دیا کہ صحرائے عرب سے اٹھنے والے صحرائی لوگوں نے روئے زمین کا 3/4 حصہ اسلامی ریاست بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں وہ اسلامی ریاست بن گئی؟ اس لیے کہ اسلام عین انسانی مزاج کے مطابق ہے، ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ہر فرد کے فرائض متعین کرتا ہے، اور ہر بندے کو اتنا فریضہ دیتا ہے جتنی اس میں استطاعت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ جب اسلامی ریاست عروج پر تھی، صحیح، ایک حد پر فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات روک دی تھی کہ وہ ریاستیں جو ہم سے چھیڑتی تھی سب فتح ہو گئی، ہمیں ان کا انتظام کرنا ہے، ہمارے پاس 3/4 دنیا آ گئی ہے، اگر دوسرے ہم سے چھیڑتے نہیں تو ہم انہیں نہیں چھیڑتے، تبلیغ کریں گے، اسلام پہنچائیں گے، وہ مانے بہت بہتر، نہ مانے ان کی مرضی، ہماری ان سے جنگ نہیں ہوگی، چھیڑیں گے تو ہوگی۔ بالکل صحیح۔ یعنی اسلام نے جتنی روئے زمین کو فتح کیا، یہ دفاعی جنگیں لڑ کر فتح کی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا، ان میں جو نظام بنا، کیا وہ دنیا کی کامل ترین اور عروج ترین پر سلطنت نہیں تھی؟ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ تو پھر آج ہم اسلام سے ترقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت رہی آخر میں، پھر اس کے بعد سکھا شاہی آئی، ابتری آئی، پھر اس کے بعد انگریز آئے۔ تو جب انگریز آئے تو مغلوں کے زوال کو تقریباً 1 صدی بیت چکی تھی، برائے نام بہادر شاہ ظفر بیٹھا تھا، قلعے کے اندر حکومت تھی، کوئی نظام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ جب انگریزوں نے سکھوں سے بھی پنجاب لے لیا، سارے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، تو اس وقت لارڈ میکالے نے اپنی اسمبلی میں برطانیہ میں جو تقریر کی ہندوستان کے بارے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ I have traveled the east to west and from north to south of India. I have seen no thief, no beggar. کیا بات ہے، یہ ان کے اپنے کلمات ہیں۔ یعنی 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اثرات یہ تھے کہ 100 سال بعد بھی
ہمالیہ سے دکن تک اور بنگال سے آپ کے بلوچستان کی آخری حد تک کوئی چور اور کوئی گداگر نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ جو اسلامی نظام درمیان میں اکبر نے اسے خراب کیا، دین الہی جاری کیا، لیکن پھر وہ واپس اپنی جگر پر آ گئے۔ بالکل صحیح۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے جو ملکی ضابطۂ قوانین عدالتی بنایا تھا، وہ عالمگیری فتاوی عالمگیری پر آج بھی علماء فتویٰ دیتے ہیں، یہ ملک کا آئین و دستور تھا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مغربی اقوام نے یا کوریا نے یا چین نے یا جس نے ترقی کی، آپ ان کے وہ اصول دیکھیں کہ کن اصولوں پر انہوں نے ترقی کی۔ بالکل صحیح۔ بنیاد آپ کو ملے گی کہ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پوری کرے، بنیاد آپ کو ملے گی کہ کوئی رشوت نہ لے، کوئی ناجائز رعایت کسی نہ کی جائے، کم نہ تولا جائے، کوالٹی کم نہ کی جائے، یہی چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ چیزیں تو اسلام نے دیں اور ان اقوام نے اسلام سے لیں۔ بے شک۔ اب ہم نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہے، اندر ہم نے سارا کفر بھر رکھا ہے۔ بدیانتی ہم کرتے ہیں، ڈیوٹی ہم نے۔ یار اس ملک میں آپ دیکھیں 9 دن بینک بند ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں تصور کیا جا سکتا؟ پچھلے دنوں عید کی چھٹیوں میں 9 دن بینک 9 دن بینک تک بند ہیں۔ یار ہم بیٹھے ہیں، ہمیں پیسے ضرورت ہے، پیسے اپنے ہیں، ہاں جی، اور وہ نہیں نکلوا سکتے۔ حادثہ ہو جاتا ہے، بندے کو ہسپتال لے جانا ہے، پیسے کہاں سے ہیں جی؟ بینک میں چھٹی ہے۔ یار کوئی اللہ کا خوف کرو۔ ہم نے نام اسلامی رکھا ہوا ہے، اب اندر سارا کفر بھر کے اوپر صبر چادر باندھ کر کہتے ہیں اسلامی۔ چوری ہم کرتے ہیں، کام چوری ہم کرتے ہیں، رشوت ہم کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، مستحقین کو نہیں دیتے۔ ہم نے اسلام کے اصول چھوڑ دیے، نام اپنا لے۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اصول اپنا لیے۔ اب قانون یہ ہے کہ جو اسلامی اصول پر عمل کرے گا وہ مومن ہے یا کافر، دنیا کا فائدہ اس کو بھی ہو۔ بالکل صحیح۔ مومن ہے تو اسے آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی۔ کافر ہے تو اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا اور پیاسا ہے، ٹھنڈا پانی مومن ہے یا کافر ہے جسے دیں پیاس بجھائے گا۔ مومن پی کر الحمدللہ کہے گا، اسے آخرت میں بھی اجر ملے گا، کافر کو آخرت میں کچھ نہیں۔ تو جتنے لوگوں نے ترقی، جتنی قوم نے کی ہے، ان کے ترقی کے اصول نکالیں اور اسلام کی تعلیمات پڑھیں تو یہ سب اسلام کے خوشہ چین ہیں۔ انہوں نے اسٹڈی کی کہ اسلام اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی دنیا نے کیوں قبول کیا۔ بے شک۔ پھر ان کا جواب آیا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوا، کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، لوگوں کی زندگیاں محفوظ بھی ہو گئیں، آسان بھی ہو گئیں، تو انہوں نے وہ نظام اپنا لیے۔ آج جتنا اسلام یورپ اور امریکہ میں ہے، اتنا اسلام آپ پاکستان میں لے آئیں تو آپ ان سے آگے نکل جائیں گے۔ بلکہ آپ پاکستان کی تو وہی صورتحال جس طرح آپ نے مثال دی کہ اب تو اگر بڑے کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ چھوٹے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اوپر سے ظلم شروع ہوتا ہے اور نیچے تک جاتا ہے، ہر شخص ظلم کرنے پر۔ اپنے سے کمزور کو لوٹ لو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب اس کو ہم اسلام کہیں تو یہ تو اسلام کا قصور نہیں۔